السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی اہم سورت، بلکہ کہنا چاہیے کہ سب سے اہم سورت، سورۃ الفاتحہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی بالکل، وہ سورت جو ہر نماز کا حصہ ہے، گویا قرآن کا دروازہ۔ قرآن کا دروازہ، اور یہ روز پڑھی جاتی ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں۔ بالکل، کم از کم 17 مرتبہ تو فرض نمازوں میں ہی ہو جاتی ہے، اور اس کی اہمیت صرف پڑھنے کی نہیں ہے، یہ تو دعا بھی ہے، عقیدہ بھی، اور ایک مکمل ضابطۂ حیات بھی۔ اور یہی بات آج کی گفتگو کو آپ کہہ لیں خاص بناتی ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے، جو ذرائع ہیں، وہ ایک بہت بنیادی سوال اٹھا رہے ہیں۔ جی، سوال یہ ہے کہ یہ سورت جو ہم اتنی بار پڑھتے ہیں، کیا یہ صرف زبان تک ہے یا ہماری زندگیوں میں بھی اس کا کوئی عکس ہے؟ یعنی الفاظ اور عمل میں مطابقت ہے یا نہیں؟ بالکل، کیا ہم صرف پڑھ رہے ہیں یا عمل بھی کر رہے ہیں؟ اور یہ سوال، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، ہماری جو مجموعی حالت ہے اس سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ در حقیقت ان ذرائع کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا جو پیغام ہے اور مسلمانوں کی جو عملی زندگی ہے، اس میں ایک فاصلہ سا نظر آتا ہے۔ ایک خلیج؟ جی، ایک خلیج۔ تو آئیے اسی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے سورت کی آیات کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں اور یہ مواد اس پر کیا روشنی ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں دو باتیں ہو گئیں، ایک تو حمد، یعنی ہر قسم کی تعریف صرف اللہ کے لیے، جی، شکر، تعریف، ستائش، سب کچھ۔ اور دوسرا رب العالمین، یعنی وہی پالنے والا، مالک، چلانے والا سارے جہانوں کا۔ بالکل، کائنات کی ہر چیز اسی کے کنٹرول میں ہے، اسی کی محتاج ہے۔ یہ توحید ربوبیت کا ایک، اب کہہ لیں، بہت جامع اعلان ہے۔ پیغام تو بہت واضح ہے، لیکن جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ عملی زندگی میں تصویر کچھ اور ہے۔ اچھا، کس طرح؟ لکھا ہے کہ زبان سے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، مگر اصل میں ہماری تعریفوں کا، ہماری وفاداریوں کا مرکز کوئی اور ہوتا ہے۔ مثلاً جیسے کبھی کوئی سیاسی لیڈر ہو گیا، کبھی کوئی پیر صاحب، کبھی اپنا مسلک، اپنی جماعت۔ ماخذ تو یہ تک کہتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے تعریف اللہ کی، پر ہم نے عملی طور پہ اپنے آقا بدل لیے ہیں۔ اچھا، یہ تو بڑی سخت بات ہے۔ یہ جو مشاہدہ پیش کیا گیا ہے، یہ اصل میں عملی توحید پر ایک طرح سے سوال اٹھاتا ہے۔ جی، یعنی عقیدے میں تو اللہ کو مان رہے ہیں، رب مان رہے ہیں، لیکن جب عمل میں تعریفیں، امیدیں، وفاداریاں وہ اللہ کے بجائے لوگوں یا گروہوں سے وابستہ ہو جائیں، تو یہ رب العالمین کے تصور سے آپ کہہ لیں ایک قسم کا عملی انحراف ہو سکتا ہے۔ یہ ان ذرائع کا نقطہ نظر ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں دوسری آیت کی طرف۔ الرحمن الرحیم، جی، وہ بے انتہا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ اپنی پہچان حمد اور ربوبیت کے فوراً بعد رحمت اور مہربانی سے کروا رہا ہے۔ بالکل، اور یہ بہت اہم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں سے جو بنیادی تعلق ہے نا، وہ غصے یا جبر کا نہیں، بلکہ رحمت کا ہے، شفقت کا ہے۔ کائنات کا نظام اسی پر کھڑا ہے۔ یہ تو دل کو بہت سکون دینے والی بات ہے، لیکن پھر وہی عملی تضاد کی بات آ جاتی ہے جو ماخذ میں ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ذرائع پوچھتے ہیں کہ بھئی جو لوگ دن میں اتنی بار الرحمن اور رحیم پڑھ رہے ہیں، ان کے آپس کے معاملات میں وہ رحمت کہاں ہے؟ خاص طور پر سوشل میڈیا کا ذکر کیا ہے کہ وہاں دیکھیں تو گالیاں، فتوے، نفرت، ایک دوسرے کے لیے اتنی تلخی۔ سوال یہ ہے کہ کہاں گئی وہ رحمت جس کا ہم اقرار کرتے ہیں؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے اور بہت تکلیف دہ بھی۔ جی، جب ایک امت جس کی کتاب ہی رحمت سے شروع ہوتی ہے، اس کے لوگ آپس میں اتنے بے رحم ہو، تو یہ صرف کوئی اندرونی مسئلہ نہیں رہتا۔ صحیح، یہ تو باہر کی دنیا میں اسلام کی تصویر کو بھی خراب کرتا ہے۔ یہ ذرائع کے مطابق ایک بہت سنگین داخلی تضاد ہے۔ بالکل۔ اچھا، تیسری آیت ہے مالک یوم الدین۔ جی، وہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ یعنی قیامت کا دن، حساب کتاب کا دن، اس دن اصل مالک، اصل بادشاہ اللہ ہوگا۔ جی، سارا اختیار اسی کا ہوگا۔ یہ آخرت میں جواب دہی کا جو تصور ہے اس کو پختہ کرتا ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ زندگی بس ایسے ہی نہیں گزر رہی، ہر عمل کا حساب ہونا ہے۔ بالکل، ہر عمل کا نتیجہ نکلنا ہے جس کا سامنا کرنا پڑے گا۔
تو اسی بات پر ماخذ ایک بڑا منطقی سوال پوچھتا ہے جی کہ اگر کسی کو سچ مچ میں یہ یقین ہو، دل سے یقین ہو کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، تو کیا وہ جان بوجھ کر جھوٹ بول سکتا ہے، رشوت لے سکتا ہے، کسی کا حق مار سکتا ہے؟ قاعدے سے تو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یقین واقعی دل میں اترا ہو تو یہ چیزیں روکنی چاہیے۔ لیکن ماخذ کا تجزیہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ عملی صورتحال بالکل الٹ ہے۔ اچھا، وہاں لکھا ہے ہمارے عمل چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آخرت پر یقین کمزور ہو چکا ہے۔ زبان سے تو کہتے ہیں پر عمل سے لگتا نہیں ہے۔ یہ عقیدے اور عمل میں فرق والی بات جی یہ بار بار آ رہی ہے۔ بالکل، اور یہ بہت اہم ہے۔ جب یوم جزا کا عقیدہ صرف ایک رسمی بات بن جائے نا اور روز کے فیصلوں پر اثر نہ ڈالے تو معاشرے میں وہی بگاڑ آتا ہے جس کی طرف یہ ذرائع اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ صحیح۔ اب چوتھی آیت دیکھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ تو سورۃ الفاتحہ کا بلکہ پورے اسلام کا مرکز ہے۔ بالکل، روح ہے یہ۔ عبادت یعنی بندگی، غلامی، پوجا، اطاعت صرف اللہ کی، اور استعانت یعنی مدد مانگنا، بھروسہ کرنا، وہ بھی صرف اللہ پر۔ جی، یہ شرک کی ہر شکل کو رد کرتا ہے، چاہے وہ عبادت میں شرک ہو یا مدد مانگنے میں۔ کتنا واضح اعلان ہے توحید کا۔ لیکن یہاں بھی جو مواد ہمارے سامنے ہے وہ ایک عملی تضاد دکھاتا ہے۔ وہ کس طرح؟ ذرائع پوچھتے ہیں کہ آج کل لوگ مدد کے لیے، کامیابی کے لیے زیادہ تر کس پر بھروسہ کرتے نظر آتے ہیں؟ کبھی لگتا ہے کہ سیاسی طاقت پر زیادہ بھروسہ ہے، کبھی کسی بزرگ کے وسیلے سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، کبھی دنیاوی اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ جی جی، آیت تو کہہ رہی ہے سیدھا اللہ سے مانگو، اسی پر بھروسہ کرو، مگر عمل میں کچھ اور نظر آتا ہے۔ دیکھیں، یہ معاملہ توکل علی اللہ کا ہے، بڑا نازک معاملہ ہے۔ جی، اسلام اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن اسباب پر بھروسہ کرنا اور مسبب الاسباب یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا، ان میں فرق ہے۔ صحیح۔ ان ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ جب دل کا اصل سہارا، اصل امید اللہ کے بجائے یہ وسیلے یا اسباب بن جائیں تو یہ ایاک نستعین کی جو روح ہے اس سے میل نہیں کھاتا۔ ٹھیک، اب 5ویں آیت، یہ ایک دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ جی، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ یہ تو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ بالکل، سب سے بڑی دعا، مال، صحت، اولاد، سب نعمتیں اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ صحیح راستہ مل جائے اور اس پر چلنے کی توفیق بھی مل جائے۔ ذرائع یہاں ایک بڑی دلچسپ بات کرتے ہیں، وہ یاد دلاتے ہیں کہ یہ دعا صرف ہم جیسے عام لوگ نہیں مانگتے تھے، بلکہ صحابہ کرام جن کو خود اللہ نے ہدایت دی وہ بھی ہر نماز میں یہ دعا مانگتے تھے۔ جی ہاں، بالکل۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں کہ بس ایک بار مل گئی اور کام ختم۔ صحیح، یہ مسلسل چاہیے۔ جی، یہ ایک مسلسل ضرورت ہے۔ ہر لمحہ اللہ کی رہنمائی چاہیے، اور اس دعا میں ایک عاجزی بھی ہے، اپنی کمزوری کا اعتراف ہے کہ یا اللہ، تیرے بغیر ہم راستہ نہیں پا سکتے۔ لیکن ماخذ کہتا ہے کہ آج کل کچھ لوگوں کا رویہ الٹ ہے۔ اچھا، ایک سوچ ملتی ہے کہ بھئی ہم تو ہدایت پر ہیں ہی، یہ دعا شاید دوسروں کے لیے ہے، اصل میں تو باقی سب گمراہ ہیں۔ اوہو، یہ تو تکبر والی بات ہو گئی۔ جی، اور ذرائع کے مطابق یہی تکبر، یہی خود پسندی ہے جو امت میں فرقہ واریت لاتی ہے۔ بالکل، جب ہر کوئی خود کو مکمل ٹھیک سمجھنے لگے اور دوسرے کو غلط، تو پھر اہدنا الصراط المستقیم کی جو اصل روح ہے، یعنی عاجزی سے ہدایت مانگنا، وہ تو ختم ہو جاتی ہے۔ یہ خود کو کامل سمجھنا ہی اصل میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جی، یہ روحانی خود اطمینانی جو ہے، یہ ہدایت کے راستے کی شاید سب سے بڑی رکاوٹوں میں سے ہے۔ اچھا، اب 6 آیت اسی سیدھے راستے کو واضح کرتی ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ جی، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور یہ انعام والے لوگ کون ہیں؟ قرآن خود بتاتا ہے دوسری جگہ، یہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں یعنی بہت سچے لوگ، شہداء ہیں جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں، اور صالحین یعنی نیک لوگ۔ یہ تو بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ جی، اور یہ آفاقی ہیں، یونیورسل رول ماڈلز ہیں، کسی ایک قوم، علاقے یا زمانے کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔
دعا یہ سکھائی جا رہی ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مانگو۔ لیکن عملی طور پہ کیا ہو رہا ہے؟ ماخذ کہتا ہے کہ ہم نے ان عظیم آفاقی نمونوں کو چھوڑ کر اپنے اپنے فرقے کے اپنے گروہ کے بڑوں کو معیار بنا لیا ہے۔ یعنی رول ماڈل بدل گئے؟ جی، ہر ایک نے اپنے مقامی یا گروہی ہیروز کو ہی آئیڈیل سمجھ لیا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان ذرائع کے مطابق اس سے امت کا جو مجموعی ویژن ہے، جو سمت ہے، وہ متاثر ہوتی ہے۔ صحیح۔ جب آپ قرآن کے پیش کردہ بلند ترین نمونوں کو چھوڑ کر چھوٹی محدود شخصیات کو آئیڈیل بنائیں گے تو ظاہر ہے سوچ بھی محدود ہوگی، عمل بھی محدود ہوگا اور امت مزید چھوٹے چھوٹے دائروں میں بٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور اب آخری آیت 7ویں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جی، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان کا جو گمراہ ہو گئے۔ یہ دعا کا آخری حصہ ہے، اس میں پناہ مانگی جا رہی ہے۔ جی، دو بہت خطرناک راستوں سے ہدایت مانگی، اب گمراہی سے بچنے کی دعا ہے۔ اچھا، ماخذ ان دونوں گروہوں کی وضاحت کرتا ہے۔ مغضوب علیہم یعنی جن پر غضب ہوا۔ جی، عام طور پر مفسرین اس سے مراد وہ لوگ لیتے ہیں جن کے پاس علم تھا۔ علم تھا؟ جی، علم تھا، سچائی کو جانتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کیا، جان بوجھ کر، اپنے فائدے کے لیے یا ضد میں آ کر۔ ماخذ میں بعض تاریخی یہودی رویوں کا حوالہ اس ضمن میں ملتا ہے۔ اچھا، اور ضالین یعنی گمراہ بھٹکے ہوئے؟ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس شاید نیت ٹھیک تھی، اخلاص تھا، جذبہ تھا، لیکن صحیح علم نہیں تھا۔ علم کے بغیر عمل۔ جی، جوش میں، محبت میں یا لا علمی میں غلط راستے پر چل پڑے۔ ماخذ میں اس حوالے سے کچھ تاریخی عیسائی تشریحات کا ذکر ہے۔ اور پھر ماخذ ان دونوں باتوں کا اطلاق آج کی امت پر کرتا ہے۔ یہ بات مجھے بہت اہم لگی۔ جی، کیا کہا گیا ہے؟ کہا گیا ہے آج امت مسلمہ بحیثیت مجموعی انہی دو بیماریوں کا شکار نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی دونوں؟ جی، یعنی کچھ لوگ ہیں جن کے پاس علم تو ہے ماشاءاللہ لیکن عمل میں وہ نظر نہیں آتا، اور دوسری طرف کچھ لوگ ہیں جو بڑے جذباتی ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن صحیح علم اور سمجھ بوجھ کے بغیر۔ یہ تو ان ذرائع کی ایک بنیادی تشخیص ہے۔ ان کی نظر میں امت کی کمزوری کی جڑ یہی ہے جی، کہ یا تو علم ہے عمل نہیں، یا عمل ہے علم نہیں، جبکہ ضرورت دونوں کی ہے۔ جی، علم وہ جو عمل تک لے جائے اور عمل وہ جو صحیح علم کی روشنی میں ہو۔ ٹھیک ہے، سورۃ الفاتحہ روز ہمیں ان دونوں گمراہیوں سے پناہ مانگنا سکھا رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب ان ساری آیات کے پیغام اور ان پر جو تبصرے ہم نے دیکھے، جی، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے واپس اپنے بنیادی سوال پر آتے ہیں جی، کہ آج ہمارا معاشرہ، ہماری اجتماعی زندگی سورۃ الفاتحہ کے پیغام کے آئینے میں کیسی لگتی ہے؟ کیا ہم واقعی اس صورت پر عمل کر رہے ہیں جسے ہم روز اتنی بار دہراتے ہیں؟ جو مواد ہم نے دیکھا ہے اس کا جواب تو بہت صاف ہے، اور افسوسناک حد تک صاف ہے۔ جواب ہے نہیں۔ اور اس نہیں کی وجہ؟ وہی تضادات جن کا ذکر ہم نے حرایت کے ساتھ کیا۔ جی، ان ذرائع نے ان سب تضادات کو گویا ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ بالکل۔ اگر ہم مختصراً دہرائیں، زبان پر الحمدللہ، عمل میں ناشکری، غیر اللہ کی تعریف، جی، الرحمن الرحیم کا ورد، آپس میں بے رحمی، نفرت، مالک یوم الدین کا اقرار، پر آخرت کا ڈر، کمزور، دنیا ہی سب کچھ، صحیح، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ، مگر بھروسہ غیر اللہ پر، وسیلوں پر، جی، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا، مگر خود کو ہدایت یافتہ سمجھ کر دوسروں کو گمراہ جاننا، تکبر، انعام یافتہ لوگوں کے راستے کی طلب، مگر رول ماڈل اپنے فرقے کے بڑوں کو بنا لینا، گمراہی سے پناہ مانگنا، مگر علم بغیر عمل اور عمل بغیر علم، دونوں بیماریوں میں پھنسے رہنا۔ تو یہ ہے وہ تصویر جو ذرائع پیش کر رہے ہیں۔ جی، اور ان ذرائع کے مطابق ان تضادات کا اثر صرف آخرت پر نہیں، دنیا پر بھی ہے۔ اچھا، کیا کہا گیا ہے؟ یہ بہت سخت بات ہے جو ماخذ میں لکھی ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن جیسی عظیم کتاب رکھنے کے باوجود دنیا میں ذلیل و خوار ہیں۔ استغفر اللہ، یعنی ہماری دنیاوی پستی کی وجہ بھی یہی عملی تضاد ہے۔ جی، ان ذرائع کا تجزیہ یہی ہے، وجہ قرآن سے دوری نہیں بلکہ قرآن پڑھ کر بھی اس کے اصل پیغام پر عمل نہ کرنا۔ یہ تو ایک براہ راست تعلق قائم کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے اعمال اور ان کی دنیاوی حالت کے درمیان۔ جی،
ان کے خیال میں جب تک یہ تضادات دور نہیں ہوں گے حالات بدلنا بہت مشکل ہے۔ تو پھر اس ساری گفتگو کا، اس سارے جائزے کا نچوڑ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کا وہ اصل عملی پیغام کیا ہے جسے ہمیں اپنانا ہے؟ دیکھیں، ان ذرائع نے سورۃ الفاتحہ کے پیغام کو 7 بڑے عملی نکات میں خلاصہ کیا ہے، گویا زندگی گزارنے کے 7 اصول۔ اچھا، وہ 7 نکات کیا ہیں؟ آئیے ان کو ایک بار پھر سے ذہن میں بٹھا لیں۔ جی ضرور۔ پہلا، صرف اللہ کو اپنا اصل رب مانو، حاکم، پالنے والا، وفاداری کا مرکز، صرف اللہ۔ بالکل۔ دوسرا، اللہ کی طرح دوسروں کے لیے رحم دل بنو، اپنے معاملات میں نرمی لاؤ۔ تیسرا، آخرت کی جواب دہی کو ہر وقت یاد رکھو، اسی حساب سے زندگی گزارو۔ جی۔ چوتھا، عبادت بھی صرف اللہ کی اور مدد بھی صرف اللہ سے، ہر قسم کے عملی شرک سے بچو۔ اور پانچواں، ہمیشہ عاجزی سے ہدایت مانگتے رہو، کبھی یہ نہ سمجھو کہ بس ہمیں سب پتہ چل گیا۔ چھٹا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کو اپنا رول ماڈل بناؤ، آفاقی نمونوں کو۔ اور ساتواں، گمراہی کی دونوں قسموں سے بچو، نہ علم بغیر عمل کے ٹھیک ہے، نہ عمل بغیر علم کے۔ جی، یہ ہیں وہ 7 نقاط۔ یہ ان ذرائع کے مطابق سورۃ الفاتحہ کا عملی خلاصہ ہے۔ یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں، یہ جینے کے لیے ہے۔ اور اگر ایسا ہو جائے، اگر یہ باتیں زندگی میں آ جائیں تو ماخذ ایک بہت ہی پرامید بات کہتا ہے۔ جی، لکھا ہے، اگر یہ 7 باتیں، یہ 7 آیات ہماری زندگیوں میں اتر جائیں تو قسم ہے اللہ کی، ہمارا معاشرہ بھی بدل جائے گا اور ہماری دنیا و آخرت بھی سنور جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک انقلاب کا نقشہ ہے۔ بالکل، اور تبدیلی کا آغاز فرد سے ہوتا ہے، اپنی ذات سے۔ جب لوگ خود بدلیں گے، سورۃ الفاتحہ کو زندگی میں لائیں گے، تو معاشرہ خود بخود بدلے گا۔ یہ ان ذرائع کا بنیادی پیغام ہے۔ آخر میں ہم بھی وہی دعا کرتے ہیں جو ان ذرائع کے آخر میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سورۃ الفاتحہ کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی یہ گفتگو ہمیں ایک اہم نقطے پر چھوڑ جاتی ہے۔ جو مواد ہم نے دیکھا وہ بار بار رسمی تلاوت اور عملی زندگی کے فرق پر زور دیتا ہے۔ جی بالکل۔ تو سننے والوں کے لیے شاید ایک سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم روزانہ اس عظیم سورت کو پڑھتے تو ہیں، کیا ہم کچھ لمحے رک کر اس کے معنی پر غور کرنے اور اسے اپنی سوچ، اپنے رویے، اپنے فیصلوں کا حصہ بنانے کے لیے تیار ہیں، تاکہ یہ صرف الفاظ نہ رہیں؟ جی، تاکہ یہ صرف الفاظ نہ رہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت بن جائیں۔ وہ حقیقت جو شاید ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بدل سکتی ہے۔ فأكون